صفحہ نمبر 357 آیت نمبر 86 آخری آیت سورہ القصص آیت نمبر 86 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت اور نہیں آپ تھے ترجو آپ چاہتے یا تمنا کرتے این یلقا یہ کہ ڈالی جائے الیہ کا آپ پر الکتاب کتاب کو یا نازل کیا جائے آپ پر کتاب کو الا مگر رحمت ہے من ربی کا تیرے رب کی فلا تکونن پس نہ آپ ہو جانا ظہیرا مددگار للکافرین کافروں کے لیے ولا یصدن کا اور نہ وہ روکیں آپ کو ان آیات اللہ کے احکام سے یا اللہ کی آیات سے بعد اس کے اذ انزلت جب نازل کی جائیں الیہ کا آپ کی طرف ودعو اور بلاؤ الی ربی کا طرف اپنے رب کے ولا تکونن اور نہ آپ ہو جانا من المشرکین مشرکوں میں سے ولا تدعو نہ تم پکارو مع اللہ کے ساتھ الہ آخر کوئی دوسرا الہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے کل شیء ہر چیز ہالک ہلاک ہونے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے الا وجہہ مگر تیرے رب کا چہرہ لہ الحکم اسی کے لیے حکم ہے والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیات ہیں۔ دین کی جو بنیاد ہے نا کوئی بھی نبی آیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک یہ توحید شرط ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اللہ کو اس کے بغیر کوئی عبادت پسند ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر شرک آ جاتا ہے اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اللہ ہر اپنی 20ویں سورہ کا آغاز فرماتے ہیں، شروع میں بھی توحید کا ذکر، اس کے آخر میں بھی توحید کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ فرمانے وما کنت ترجو ان یلقا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو امید نہ تھی کہ آپ کو نبوت ملے گی، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نہیں جانتے تھے۔ لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے، جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی کا آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جوان ہونا، پھر کاروبار کرنا، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات، زندگی کے سب معاملات، آپ کے کاروباری انداز، اور 40 سال آپ کا مکہ کے اندر گزارنا، یہ وہ لوگ آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے، کیونکہ نبی اپنے دور کا عظیم انسان ہوتا ہے، سب سے اچھا انسان ہوتا ہے اپنے دور کا، تو اللہ اس کو اپنے دین کے چنتا ہے، اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ لیکن نبی کو یا اس انسان کو پتہ نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہے شروع سے، اللہ لکھ دیا، جب سے اللہ نے کتاب لکھی ہے یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، وہ چنے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں رسول ہوں۔ جیسے موسیٰ پیچھے پڑا، موسیٰ علیہ السلام کہاں سے نکلے، کہاں مصر سے نکلے، مدین میں آئے، کہاں پر آئے، پھر واپس نکلے بیوی کو لے کر، پھر رستے میں نبوت مل گئی، پھر قبر آگے نہیں پتا تھا۔ اسی طرح اللہ نبی کا ذکر پڑھتے ہیں، غار ہرا کے اندر جب وحی آئی، اب واپس آگے حضرت خدیجہ کے پاس کہا جی مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر آپ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے بتیجے بتا کیا ہوا، کہا ایسے ہوا، کہا بھئی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ یعنی مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ نبی علیہ ہر نبی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ اس شان، اس مقام کا وہ فائز ہونے والا ہوتا ہے۔ وما کنت ترجو، اور آپ کو نہیں علم تھا کہ آپ یلقا الیہ الکتاب پر کتاب ڈالی جائے گی۔ یہ تو الا رحمت من، یہ تو الا رحمت من ربی کا، یہ تیرا رب کی رحمت ہے، یہ تیرا رب کا فضل ہے۔ ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ یہ قرآن کا علم پڑھنا، قرآن کی کلاسز میں آنا، قرآن حدیث کو پڑھنا، حدیث کو سیکھنا، اور ان محفلوں کے اندر آنا، ہمیں تو نہیں پتا کب ہم بیٹھیں گے، ہم کب آئیں گے، کب کلاسیں ہوگی، ہم نے کب پڑھنا تھا، کب، یہ تو اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ اپنے بندے کو چن لیتا ہے۔
کہ یہ کلاس میں آئے گا، ترجمہ پڑھے گا، دین نماز پڑھے گا، دین کا کام آگے سیکھے گا، آگے سکھلائے گا، یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رحمت ربی، رب کی رحمت ہے، ان کے اوپر رحمت ہے، تم پر رحمت اللہ کی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس نہ آپ ہو جانا کافروں کے مددگار۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ دین کو سیکھنا، دین کو علم حاصل کرنا، دین دار لوگوں کی معاونت کرنا، ان کا بازو بندنا، ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ دین کے ساتھ جڑنا ہے۔ اگر تم دین کا کام نہیں سیکھو گے، دین کو نہیں پھیلاؤ گے، دین کو اصل نہیں کرو گے، صحیح دین کیا ہے، غلط کیا ہے، حدیث صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اور قرآن و پاک کا ترجمہ پڑھو گے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں سیکھو گے، تم جو مجرم ہیں ان کے مددگار ہو، جو لوگ غلط دین پھیلائے تم ان کے مددگار ہو، جو بدعات کا رواج کرتے تم کے مددگار ہو، جو شرک کا رواج کرتے تم ان کے مددگار ہو۔ فرمایا اس بلا تکونن ظہیر الکافرین، تم ان کے مددگار نہ بننا۔ یہ دین سیکھنا، یہ دین کو حاصل کرنا اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن سورہ جمعہ ان کی اس کی عید وآخرین منہم، وہ قرآن پاک کی عید اتری تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس عید کے کون لوگ مشتاق ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کون لوگ اس کی عید کے ذمے میں آتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ ابو ہریرہ نے پھر دوسری دفعہ پوچھا کہ اس عید کے ذمے میں کون لوگ آتے ہیں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ سلیمان فارسی کے اوپر رکھا، کہا اس عید کے جو حقدار ہیں یہ لوگ ہیں سلیمان فارسی۔ فرمایا اگر دین ستاروں کے اوپر ہوتا، آسمانوں کے اوپر ہوتا، آسمانوں کی بلندی کے اوپر ہوتا، یہ لوگ وہاں بھی پہنچ کے دین کو اثر کر لیتے۔ یہ لوگ ان میں سے 2-3 جاتے دین کو اثر کر لیتے، ایک ہی چلا جاتا وہ بھی دین کو اثر کر لیتا۔ یعنی یہ فارس والوں کو یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اس کے بعد امام بخاری، فارس کے بڑے بڑے امام پیدا فارس میں، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، یہ سب اسی فارس میں سے پیدا ہوئے، دین کا کام کیا انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ وہ یہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے وہ ہیں اپنا، لیکن وہ اس طرح فارس کے نہیں تھے، وہ تو کابل کے تھے، اور ان کا زیادہ جو توجہ تھی وہ فقہ کی طرف تھی، اجتہاد کی طرف تھی۔ جو حدیث ہے اس کے اندر ان کا توجہ جو اتنی زیادہ نہیں تھی۔ جو امام عبداللہ بن مبارک ہیں، امام زائی ہیں، سفیان ثوری ہیں، اور امام احمد حنبل ہیں، انہوں نے حدیث کا کام بہت کیا، سب اپنے وقت کے امام تھے، کسی کو اللہ نے کوئی رتبہ دیا، کسی کو کوئی رتبہ، سب نے دین کا کام کیا، سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کہ تم ان کے مددگار کافروں کے نہ۔ اصل ہم کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی تو نہیں کرنا تھا، اللہ کے نبی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس صحابہ کرام ہیں، جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن آپ ان کے مددگار بنو، ان کے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کے مددگار نہیں بننا، ان کو چھوڑ دو۔ جو دین کے لیے آگے ان کی تم نے معاونت کرنی ہے، ان کا مددگار بننا ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، نہ روکیں وہ آپ کو روک پائیں جب اللہ کے حکام آ جائیں آپ کی طرف۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم بلاؤ اللہ کی طرف، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی اللہ کے نبی کو پہلا ذکر کہ دین آپ کو روکی، جب حق میں چل پڑے ہو، پتہ چل کے قرآن کی آیت ہے، پتہ چل کے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پھر نہیں رکنا، پھر چلنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، پھر اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ، نہ روک پائے تم کو یہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، تم کو حق بات سے روکنا پڑے، مت رکنا۔ اپنی جو چیز کو تم نے اپنا صحیح ہے چلنا ہے، لے کر چلنا ہے، حدیث صحیح ہے لے کر چلنا ہے، سنت ہے صحیح پہ چلنا ہے، اس پہ پابند ہو جانا ہے، اس پہ کارآمد ہو جانا ہے، اس پہ چھوڑنا نہیں ہے۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اور بلانا طرف اپنے رب کے، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ کے نبی کے یہ سوچ نہیں سکتے، اصل میں ہم کو ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پکارنا، حاجت روائی، مشکل کشائی، داتا اور گنج بخش کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، پکارنا۔ اور ہم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی صفات دوسروں میں منتقل کرتے ہیں، وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُوا، نہ تم پکارنا، مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ دوسرے کسی الہ کو، کسی کو جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ انسان کو جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، شرک کر لینا، اس کا کوئی اس کا نسب اس کو بچا نہ سکے گا۔ کل شیء ہالک لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الہ ہے،
وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کل شیء ہالک، بات ہی ختم کر دی. ہر چیز ختم ہونے والی ہے. جس کو تم نے دادا کہہ دیا، جس کو تم نے گنج بخش کہہ دیا، جس کو تم نے حاجروا کہہ دیا، جن کو تم نے مشکل کشا کے منصب فائد کر دیا، ہر چیز اللہ ماتے فرشتے، ہر چیز ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. ہالک ختم ہونے والی ہے. الا وجہہ، مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تیرا رب باقی رہے گا، وہی باقی رہنے والی ذات ہے. اور جو باقی رہنے والے اسی کو پکارو نا. وہی حاضر وہی کے لائق ہے، وہی مشکل کشائی کے لائق ہے، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اسی کو پکارو. لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے، اسی کے احکام مانو، اسی کی باتیں مانو، اور تم اسی کے لٹائے جاؤ گے. وہ جس کی طرف لوٹ کر جانا اس کی بات سنو نا. وہ کیا کہتا ہے؟ تم نے کسی اور کے لوٹ کے جانا، کوئی بندے کے لوٹ کے جانا نہیں. وہ جس کے آگے کھڑا ہونا ہے، جس کو تم جواب دے کھڑے ہونا ہے، جسے تمہیں کھڑا کرنا ہے، اپنے بلانا ہے، اسی کی بات مانو. اسی میں فلاح، اسی میں کامیابی ہے. اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. آخر کے اندر شرک کا توڑ کر دیا، اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ قصص اللہ کے فضل سے ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. اور ہمارے جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ ان کو بیماروں کو صحت یابی عطا فرمائے. اور جو پریشان ہیں اللہ ان کو پریشان دور فرمائے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كنت ترجو، وما كنت ترجو، اور نہیں تھی آپ کو امید، اور نہیں تھی آپ کو امید، ان یلقى الیک الکتاب، ان یلقى الیک الکتاب، یہ کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، یہ کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، الا رحمتا من ربک، الا رحمتا من ربک، مگر یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، مگر یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیے گا، بس آپ کافروں کے لیے مددگار مت بنیے گا. ولا یصدنک، ولا یصدنک، اور نہ آپ کو روک پائے، اور نہ آپ کو روک پائے وہ یعنی کافر، وہ کافر، عن آیات اللہ، ان آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئی، بعد اس کے جو آپ کی طرف اتاری گئی. وادع الی ربک، وادعو الی ربک، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. ولا تکونن من المشرکین، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. ولا تدعو، ولا تدعو، اور نہ آپ پکارنا، نہ پکارنا، مع اللہ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، الہن آخر، کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا الہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود. کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، الا وجہہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے. لہ الحکم، لہ الحکم، اسی کے احکام نافذ العمل ہے، اسی کے احکام نافذ العمل ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. جزاک اللہ.